اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کا آیت نمبر 58 کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے گا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حطۃ کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے آئے اور انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم ہوا جو ان کی موروثی زمین تھی، ان سے کہا گیا کہ یہاں جو عمالق ہیں ان سے جہاد کرو، تو ان لوگوں نے نامردی دکھائی، جس کی سزا میں انہیں میدان تیہ میں ڈال دیا گیا۔ جیسے کہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے، قریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ صدی، ربی، قتادہ، ابو مسلم وغیرہ نے یہی کہا ہے۔ قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اس پاک زمین میں جاؤ جو تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد رخا ہے، بعض نے کہا ہے مصر مراد ہے، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے کہ مراد اس سے بیت المقدس ہے۔ یہ واقعہ تیہ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ جمعہ کے دن شام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر فتح عطا کی، بلکہ سورج کو ان کے لیے ذرا سی دیر ٹھہرا دیا تھا تاکہ فتح ہو جائے۔ فتح کے بعد انہیں حکم ہوا کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، جو اس فتح کی اظہار تشکر کا مظہر ہوگا۔ ابن عباس نے سجدے سے مراد رکوع لیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد یہاں پر خشوع خضوع ہے، کیونکہ حقیقت پر اسے محمول کرنا ناممکن ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ دروازہ قبلہ کی جانب تھا، اس کا نام باب الحطہ تھا۔ رازی نے یہ بھی کہا ہے کہ دروازے سے مراد جہت قبلہ ہے۔ بجائے سجدے کے اس قوم نے اپنی رانوں پر گھسکنا شروع کیا اور کروٹ کے بل داخل ہونے لگے، سروں کو جھکانے کے بجائے اور اونچا کر لیا۔ حطۃ کے معنی بخشش کے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ امر حق ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آیت لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان میں گناہوں کا اقرار ہے۔ حسن اور قتادہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے اللہ ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دے۔ پھر ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم اسی طرح یہی کہتے ہوئے شہر میں جاؤ گے اور اس فتح کے وقت بھی اپنی پستی اور اللہ کی نعمت اور اپنے گناہوں کا اقرار کرو گے اور مجھ سے بخشش مانگو گے، تو چونکہ یہ چیزیں مجھے بہت ہی پسند ہے، میں تمہاری خطاؤں سے درگزر کر لوں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر فرمان الہی سورہ اذا جاء نازل ہوئی تھی، اور اس میں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو اور لوگ دین اللہ میں فوج در فوج آنے لگے، تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے رب کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرو، اس سے استغفار کرو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت میں جہاں ذکر و استغفار کا ذکر ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی خبر تھی۔ حضرت ابن عباس نے حضرت عمر کے سامنے اس صورت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا تھا، جسے آپ نے فرمایا تھا جب مکہ فتح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے تو انتہائی تواضع اور مسکینی کے آثار آپ پر تھے، یہاں تک کہ سر جھکائے ہوئے تھے، اونٹنی کے پالان سے سر لگ گیا تھا۔ شہر میں جاتے ہی غسل کر کے ضحیٰ کے وقت 8 رکعت نماز ادا کی، جو ضحیٰ کی نماز بھی تھی اور فتح کے شکریہ کی بھی۔ دونوں طرح کے قول محدثین کے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ملک ایران فتح کیا اور کسریٰ کے شاہی محلات میں پہنچے تو اسی سنت کے مطابق 8 رکعتیں پڑھیں، 2 رکعت ایک سلام سے پڑھنے کا بعض کا مذہب ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ 8 ایک ساتھ ایک ہی سلام سے پڑھیں۔
صحیح بخاری شریف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کو حکم کیا گیا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حطہ کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہوں، لیکن انہوں نے بدل دیا اور اپنی رانوں پر گھسیٹتے ہوئے اور حطہ کے بجائے حبۃ فی شعرۃ کہتے ہوئے جانے لگے۔ نسائی، عبدالرزاق، ابو داؤد، مسلم اور ترمذی میں بھی یہ حدیث بے اختلاف الفاظ موجود ہے اور سنداً صحیح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ذات الحنطل نامی گھاٹی کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اس گھاٹی کی مثال بھی بنی اسرائیل کے اس دروازے جیسی ہے جہاں انہیں سجدہ کرتے ہوئے اور حطہ کہتے ہوئے داخل ہونے کو کہا گیا تھا اور ان کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حضرت برا فرماتے ہیں، سیقول السفہاء میں سفہاء یعنی جاہلوں سے مراد یہود ہیں جنہوں نے اللہ کی باتوں کو بدل دیا تھا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، حطہ کے بدلے انہوں نے حنطۃ حبۃ حمراء فیہا شعیرۃ کہا تھا۔ ان کی اپنی زبان میں ان کے الفاظ یہ تھے، حتی سمعنا عزیبۃ مذبان۔ ابن عباس بھی ان کی اس لفظی تبدیلی کو بیان فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے کے بدلے وہ رانوں پر گھسیٹتے ہوئے اور حطہ کے بدلے حنطۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ حضرت عطا، مجاہد، اکرمہ، ضحاک، حسن، قتادہ، ربیع، یحییٰ نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس قول و فعل کا انہیں حکم دیا گیا تھا انہوں نے مذاق اڑایا، جو صریح مخالفت اور معاندت تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظالموں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا۔ رج سے مراد عذاب ہے، کوئی کہتا ہے غضب ہے، کسی نے طاعون کہا ہے۔ ایک مرفوع حدیث ہے، طاعون رجز ہے اور یہ عذاب تم سے اگلے لوگوں پر اتارا گیا تھا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دکھ اور بیماری رجز ہے، تم سے پہلے لوگ انہی سے عذاب دیے گئے تھے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ یہ ایک اور نعمت یاد دلائی جا رہی ہے یہود پر، جو نعمت تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات تھے کہ جب تمہارے نبی نے تمہارے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے اس پتھر سے چشمے بہا دیے جو تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا، اور تمہارے ہر قبیلے کے لیے اس میں سے ایک چشمہ ہم نے جاری کرا دیا جسے ہر قبیلہ نے جان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ من و سلوہ کھاتے رہو اور ان چشموں کا پانی پیتے رہو، بے محنت کی روزی کھا پی کر ہماری عبادت میں لگے رہو، نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ ورنہ یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ایک چوکور پتھر تھا جو ان کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم اللہ اس پر لکڑی ماری، چاروں طرف سے 3 نہریں بہہ نکلیں۔ یہ پتھر بیل کے سر جتنا تھا جو بیل پر لاد دیا جاتا تھا، جہاں اترتے رکھ دیتے اور عصا کی ضرب لگتے ہی اس میں سے نہریں بہہ نکلیں۔
جب کوچ کرتے اٹھا لیتے نہریں بند ہو جاتی اور پتھر کو ساتھ رکھ لیتے۔ یہ پتھر طور پہاڑ کا تھا، 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ جنتی پتھر تھا، 10 ہاتھ لمبا چوڑا تھا، 2 شاخیں تھیں جو چمکتی رہتی تھیں۔ ایک اور قول میں ہے کہ یہ پتھر حضرت آدم کے ساتھ جنت سے آیا تھا اور یوں ہی ہاتھوں ہاتھ پہنچتا ہوا حضرت شعیب کو ملا تھا۔ انہوں نے لکڑی اور پتھر دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ وہی پتھر ہے جس پر حضرت موسیٰ اپنے کپڑے رکھ کر نہا رہے تھے اور بحکم الہی یہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبریل کے مشورے سے اٹھا لیا تھا، جس سے آپ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ زمخشری کہتے ہیں کہ حجر پر الف لام جس کے لیے ہے عہد کے لیے نہیں، یعنی اسی ایک پتھر پر عصا مارو، یہ نہیں کہ فلاں پتھر ہی پر مارو۔ حضرت حسن سے بھی یہی مروی ہے اور یہی معجزے کا کمال اور قدرت کا پورا اظہار ہے۔ آپ کی لکڑی لگتے ہی وہ بہنے لگتا ہے اور پھر دوسری لکڑی لگتے ہی خشک ہو جاتا ہے۔ ہر ایک قبیلہ اپنی اپنی نہر کو اس طرح جان لیتا ہے کہ ہر قبیلہ کا ایک آدمی پتھر کے پاس کھڑا رہ جاتا اور لکڑی لگتے ہی وہ بہنے لگتا اور پھر دوسری لکڑی لگتے ہی خشک ہو جاتا۔ بنی اسرائیل آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ پتھر گم ہو گیا تو ہم پیاسے مرنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لکڑی نہ مارو، صرف زبانی کہو تاکہ انہیں یقین آ جائے۔ ہر قبیلہ اپنی اپنی نہر کو اس طرح جان لیتا کہ ہر قبیلہ کا ایک آدمی پتھر کے پاس کھڑا رہ جاتا اور لکڑی لگتے ہی اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے۔ جس شخص کی طرف جو چشمہ جاتا وہ اپنے قبیلے کو بلا کر کہہ دیتا کہ یہ چشمہ تمہارا ہے۔ یہ واقعہ میدان تیہ کا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی اس واقعہ کا بیان ہے، لیکن چونکہ وہ سورت مکی ہے اس لیے وہاں ان کا بیان غائب کی ضمیر سے کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احسانات ان پر نازل فرمائے تھے وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائے ہیں، اور یہ صورت مدنی ہے اس لیے یہاں خود انہیں خطاب کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں فانبجست کہا اور یہاں فانفجرت کہا، اس لیے کہ وہاں اول جاری ہونے کے معنی میں ہے اور یہاں آخری حال کا بیان ہے، اور ان دونوں جگہوں کے بیان میں 10 وجہ سے فرق ہے، جو فرق لفظی بھی ہے اور معنوی بھی۔ زمخشری نے اپنے طور پر ان سب وجوہ کو بیان کیا ہے اور حقیقت اس میں قریب ہے۔ واللہ اعلم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقَلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، تو اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین میں سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے عوض ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخر کار ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ احسان فراموش یہود۔ یہاں بنی اسرائیل کے بے صبری اور نعمت اللہ کی ناقدری بیان کی جا رہی ہے کہ من و سلوہ جیسے پاکیزہ کھانے پر ان سے صبر نہ ہو سکا اور ردی چیزیں مانگنے لگے۔ ایک طعام سے مراد ایک قسم کا کھانا یعنی من و سلوہ ہے۔ ابن مسعود کی قرأت میں صوم ہے۔ مجاہد نے فوم کی تفسیر صوم کے ساتھ کی ہے یعنی لہسن۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہی تفسیر مروی ہے۔ اگلی لغت کی کتابوں میں فمو کے اختبرو یعنی ہماری روٹی پکاؤ کے ہیں۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں اگر یہ صحیح ہو تو یہ حروف مبدلہ میں سے ہیں، جیسے
आसूर शरअन फौर शर्रन साफ़ी असासी मुफाफिर मगासिर वगैरह, जिनमें फ़ा से ता और सा बदला गया है क्योंकि ये दोनों मखरज के एतबार से बहुत करीब हैं। और लोग कहते हैं फ़ोम के माना गेहूँ के हैं, फ़ूम के माने गेहूँ के हैं। हज़रत इब्न अब्बास से भी यही तफसीर मनक़ूल है। बनी हाशिम की ज़ुबान में फ़ूम गेहूँ के माने में मुस्तअमल था। फ़ूम के माना रोटी के भी हैं, बाज़ ने सुम्बुला के माना किए हैं। हज़रत क़तादा और हज़रत आता फरमाते हैं जिस अनाज की रोटी पकती है उसे फ़ूम कहते हैं। बाज़ कहते हैं फ़ूम हर किस्म के अनाज को कहते हैं। हज़रत मूसा ने अपनी कौम को डांटा कि तुम रद्दी चीज़ को बेहतर के बदले क्यों तलब करते हो। फिर फरमाया शहर में जाओ, वहाँ ये सब चीज़ें पाओगे। जमहूर की क़िरात मिस्रन ही है और तमाम क़िरातों में यही लिखा हुआ है। इब्न अब्बास से मरवी है कि शहरों में से किसी शहर में चले जाओ। उबय बिन काब और इब्न मसऊद से मिस्र की क़िरात भी है और उसकी तफसीर मिस्र शहर से की गई है। और ये भी हो सकता है कि मिस्रन से भी मुराद मखसूस शहर मिस्र लिया गया हो और ये अलिफ मिस्रन का ऐसा हो जैसा क़वारीरन में है। मिस्र से मुराद आम शहर लेना ही बेहतर मालूम होता है। तो मतलब ये हुआ कि जो चीज़ तुम तलब करते हो ये तो आसान चीज़ है, जिस शहर में जाओगे ये तमाम चीज़ें वहाँ पा लोगे, मेरी दुआ की भी क्या ज़रूरत है। क्योंकि उनका ये कौल महज तकब्बुर, सरकशी और बड़ाई के तौर पर था, इसलिए उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। मतलब यह है कि ज़िल्लत और मिस्कीनी उनका मुक़द्दर बना दी गई, अहानत व पस्ती उन पर मुसल्लत कर दी गई। जिज़िया उनसे वसूल किया गया, मुसलमानों के कदमों तले उन्हें डाल दिया गया। फाका कशी और भीख की नौबत पहुँची, अल्लाह का गज़ब व गुस्सा उन पर उतरा। आबाओं के माना लौटने और रुजू किया है के हैं। बा कभी भलाई के सिला के साथ और कभी बुराई के सिला के साथ आता है। यहाँ बुराई के सिला के साथ है। ये तमाम अज़ाब उनके तकब्बुर, इनाद, हक़ की कबूलियत से इनकार, अल्लाह की आयतों से कुफ्र, अंबिया और उनकी ताबेदारों की अहानत और उनके कत्ल की बिना पर था। उससे ज़्यादा बड़ा कुफ्र कौन सा होगा कि अल्लाह की आयतों से कुफ्र करते और उसके नबियों को बिला वजह कत्ल करते। मालिक बिन मुरारा रहावीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खूबसूरत आदमी हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता कि किसी की जूती का तस्मा भी मुझसे अच्छा हो, तो क्या यह तकब्बुर और सरकशी है। आपने फरमाया नहीं, बल्कि तकब्बुर और सरकशी हक़ को रद्द करना और लोगों को हक़ीर समझना है। चूँकि बनी इसराइल का तकब्बुर, कुफ्र व कत्ल अंबिया तक पहुँच गया था, इसलिए अल्लाह का गज़ब उन पर लाजिम हो गया, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक एक नबी इसराइल उनमें मौजूद 300 नबियों को कत्ल कर डालते थे, फिर बाज़ारों में जाकर अपने लेन देन में मशगूल हो जाता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब क़यामत के दिन उस शख्स को होगा जिसे किसी नबी ने कत्ल किया हो, जिसे किसी ने नबी को कत्ल किया हो या उसने किसी नबी को मार डाला हो, और गुमराही का वो इमाम जो तस्वीरें बनाने वाला यानी मुसव्विर होगा। ये उनकी नाफरमानियों और जुल्म ज़्यादती का बदला था। ये दूसरा सबब है कि वो मना किए हुए काम ही करते थे और हद से बढ़ जाते थे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।